أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے. کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. شاید اس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاید اس پہ ہوا ہے کلام خدا. مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، او مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا. جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سبھی انبیاء،
محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زبان پہ یہی ایک صدا، ہوگی سب کی زبان پہ یہی ایک صدا کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، اور منتظر چشم رحمت کے شاہ و گدا، او منتظر چشم رحمت کے شاہ و گدا، بے بہا ان کا فیضان جود و سہا، بے بہا ان کا فیضان جود و سہا، در پہ آئے سوالی نہ جولی برے، در پہ آئے سوالی نہ جولی برے، دست سرکار کو یہ گوارا نہیں، دست سرکار کو یہ گوارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، اور نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، سننے والے بھی ہو جائے دل سے فدا، سننے والے بھی ہو جائے دل سے فدا، سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا، سارا منظر ہو ظہوری مہکا ہوا، اس سے بڑھ کے سما کوئی پیارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ اللہ، تو رحمان، تو رحیم، تو ستار،
تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، رشتے عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ذکر عطا فرمایا، صحبت عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ایک ایسے کلمے کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں جو صرف زبان کا جملہ نہیں، یہ زندگی کی سمت ہے، یہ دل کی صفائی ہے، یہ سوچ کی اصلاح ہے، یہ تعلق کی تجدید ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم اسے صرف پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے معنی کو اپنے خیال میں اتاریں گے، اور پھر اپنے دل، سانس، سوچ اور عمل کو اسی سمت میں جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں بیٹھے ہیں اپنے جسم کو آرام دے، کندھوں کو نرم چھوڑیں، ہاتھوں کو سکون سے رکھیں، آنکھیں بند کرنا آسان ہو تو بند کر لیں۔ اب ایک نرم سانس اندر لیں اور آہستہ سے چھوڑ دیں۔ ایک اور سانس اور چھوڑ دیں۔ خیالات آئیں گے، آج کے دن کے، کام کے، لوگوں کے، گھر کے، ماضی کے، مستقبل کے۔ ان سے لڑنا نہیں، صرف انہیں دیکھ کر گزر جانے دینا ہے، اور ہر مرتبہ واپس آنا ہے ایک ہی جملے کی طرف، لا الہ الا اللہ۔ اب نہایت آہستہ سے دل میں کہیں، لا الہ، لا الہ، اور تصور کرے کہ آپ اپنے دل سے وہ چیزیں ہٹا رہے ہیں جو اللہ سے زیادہ جگہ لے بیٹھی ہے، ضرورت سے زیادہ خوف،
لوگ کیا کہیں گے؟ غصہ، حسد، شکوہ، دکھ، اپنی انا، اپنی ضد، دنیا کی بے حد فکر، کسی شخص کی ایسی وابستگی جو آپ کو اللہ سے غافل کرتی ہو، ہر مرتبہ لا الہ، لا الہ، گویا دل کہہ رہا ہے یا اللہ، میرے دل کا اصل مالک کوئی اور نہیں، میری امید کا آخری سہارا کوئی اور نہیں، میری قسمت کا فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں، میرے دل کو حقیقی سکون دینے والا کوئی اور نہیں، لا الہ، لا الہ، دل کو خالی کرے، مخلوق سے نہیں، مخلوق کی محبت باقی رہے، لیکن مخلوق کو خالق کی جگہ نہ دیں، اب سانس کو نرم رکھیں اور دل میں کہیں الا اللہ، الا اللہ، جس دل سے ابھی بوجھ ہٹایا تھا اب اسے خالی نہ چھوڑے، اسے اللہ کی یاد سے آباد کرے، سانس اندر آئے الا اللہ، سانس باہر جائے، دل سکون سے کہے اللہ، آپ کو اللہ تعالی کی ذات کی کوئی شکل یا صورت تصور نہیں کرنی، بس اپنے دل کی سمت اللہ کی طرف کرنی ہے، جیسے انسان نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے، ویسے ہی اس لمحے دل اپنی امید، اپنی محبت، اپنی توجہ، اپنا خوف، اپنی حاجت سب اللہ کی طرف کر دے، دل میں کہیں یا اللہ، میں تیری طرف واپس آ رہا ہوں، اب اگر تصور آسان ہو تو اپنے دل میں مکہ مکرمہ کو یاد کریں، کعبۃ اللہ، وہی قبلہ جس کی طرف ہم دن میں بار بار رخ کرتے ہیں،
تصور کریں آپ دور کھڑے ہیں، ہجوم موجود ہے، لیکن آپ کی توجہ صرف ایک بات پہ ہے، ایک قبلہ، ایک رب، ایک مقصد۔ زندگی میں کتنی ہی آوازیں ہوں، دل کی اصل سمت ایک ہے، اللہ، اللہ، اللہ۔ اب آپ اپنے سارے بکھرے ہوئے خیالات کو گویا کعبے کے گرد چکر لگانے والے لوگوں کی طرح ایک مرکز کی طرف آتا ہوا محسوس کرے۔ مرکز اللہ۔ یہ تصور صرف توجہ جمع کرنے کی مشق ہے۔ دل میں 3 مرتبہ آہستہ آہستہ سے کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب کلمے کے دوسرے حصے کی طرف آئیں۔ محمد رسول اللہ۔ دل میں سوچیں، اگر اللہ ہمارا مقصود ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کا راستہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نماز کس نے سکھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ذکر کا ادب، توجہ، رحمت، اخلاق، معافی، حیا، محبت، سب ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے ملا۔ لہذا اللہ کی محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی طرف لے جاتی ہے۔ اب مدینہ منورہ کی پاک نسبت یاد کریں۔ اگر آپ وہاں جا چکے ہیں تو اپنی حاضری کا کوئی لمحہ یاد کریں، اور اگر نہیں گئے تو فقط اس شہر کی محبت دل میں لائیں اور نہایت ادب سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب اپنے مرشد، شیخ یا استاد کی کوئی ایسی بات یاد کریں جس نے کبھی آپ
کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا ہو، ان کا چہرہ واضح ہو یا نہ ہو، ان کی اچھی تعلیم کو یاد کریں۔ شاید انہوں نے کہا ہو ذکر مت چھوڑنا، درود سے جڑے رہنا، نماز کی حفاظت کرنا، کسی کا دل نہ توڑنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے نفس کو دیکھتے رہنا، اب ان کی ایک نصیحت کو دل میں لائیں اور سمجھیں۔ سچی نسبت وہ ہے جو مرشد پہ ختم نہ ہو، بلکہ مرشد کی تعلیم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک لے جائے اور سنت کے ذریعے اللہ تعالی کی رضا تک لے جائے۔ دل میں یہ ترتیب محسوس کریں، صحبت، تعلیم، سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا۔ اب سانس کو دوبارہ محسوس کریں، سانس اندر آئے دل میں کہیں لا الہ الا اللہ، سانس باہر جائے تو دل میں محمد رسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب زمان خاموش بھی ہو جائے تو دل کی سمت قائم رہنے دیں، دھڑکن محسوس ہو تو صرف محسوس کریں، اس پہ کوئی لفظ زبردستی نہ رکھیں، صرف یہ نیت میرا دل توحید پہ قائم ہو، میری زندگی سنت کے راستے پہ چلے، میری صحبت مجھے خیر کی طرف لے جائے اور میرا انجام اللہ کی رضا ہو۔ اب ایک ایسا خیال یاد کرے جو بار بار آپ کو پریشان کرتا ہے، کسی شخص کا، کسی نقصان کا، کسی خوف کا، کسی مستقبل کا۔ اب اس خیال کو کلمے کے سامنے رکھتے اور دل سے پوچھیں کیا یہ مسئلہ میرے رب سے بڑا ہے؟ نہیں،
کیا یہ خوف اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ نہیں۔ کیا میرا مستقبل اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ نہیں۔ پھر دل کہے لا الہ الا اللہ، اور جب سوال آئے اب میں کیسے زندگی گزاروں، دل جواب دے محمد رسول اللہ، یعنی میرا یقین اللہ پہ اور میرے چلنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہی کلمہ سوچ کو بھی سمت دیتا ہے۔ اب اپنے دل سے ایک آخری سوال کرے، اگر واقعی لا الہ الا اللہ میرے دل میں اتر جائے تو شاید میرا خوف کم ہو جائے، میرا تکبر کم ہو جائے، میری دنیا پرستی کم ہو جائے، اور اگر واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کردار میں اتر جائے تو میری زبان نرم ہو جائے، میرا غصہ کم ہو جائے، میری نماز بہتر ہو جائے، میرا معاملہ صاف ہو جائے، میرے اندر رحم بڑھ جائے۔ آپ صرف ایک تبدیلی منتخب کر لے اور اسے آج کلمے کی امانت بنا لے۔ دعا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہمارے دلوں میں زندہ فرما، ہمارے دلوں سے ہر وہ صحبت، محبت، خوف، لالچ، وابستگی کم فرما جو ہمیں تجھ سے غافل کرتی ہے، اور اپنے ذکر، اپنی محبت اور اپنے اعتماد سے ہمارے دل آباد فرما۔ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کو ہمارے کردار میں زندہ فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ادب اور اتباع نصیب فرما، ہمیں نیک صحبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشدین، اساتذہ اور خیر خواہ رہنماؤں کی قرآن و سنت کے مطابق نصیحتوں کو ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری سوچ پاک کر، ہمارے حالات خیالات کو صحیح سمت عطا فرما، ہماری زبان کو ذکر والا بنا، ہماری سانسوں کو شکر والا بنا، ہماری نگاہ کو حیا دے، ہمارے معاملات کو سچائی دے، اور ہمارے دل کو اپنا بنا لے۔ جب دنیا ہمیں بکھیرے تو کلمہ ہمیں جمع کر دے، جب خوف ہمیں گھیرے تو توحید ہمیں سنبھال لے، جب راستہ سمجھ نہ آئے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں راستہ دکھا دے۔ یا اللہ
اور جب دل کمزور ہو تو نیک صحبت اور پاک نسبت ہمیں دوبارہ تیرے دروازے تک لے آئے۔ یا اللہ، ہماری زندگی بھی کلمے پہ ہو، ہماری سوچ بھی کلمے سے پاک ہو، ہمارا کردار بھی کلمے کی گواہی دے۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ بھی ایمان، محبت اور اپنی رضا پہ فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔